تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ مکے کی سرزمین پر چلتے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ میرے آقا جب شب معراج کو گئے تو جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ یہ آواز کیسی ہے، کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آہٹ آپ کے عاشق حضرت بلال کی ہے، وہ اگر زمین پر چلتے ہیں تو اس کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ یہ حضرت بلال کا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو اللہ نے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام حضرت بلال حبشی کو کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھا دیا اور کہا، بلال اب کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ تو حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، جب زمین پر تھا تو قبلے کی طرف دیکھ کر اذان دیتا تھا، اب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھا دیا ہے، اب میں کس کو دیکھ کر اذان دوں؟ تو میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلال کعبے سے میرے چہرے کو دیکھ کر اذان دو۔ میرے آقا کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اور ایک جو ہے اور واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی ہمارے گھر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تو میرے بابا بھی ساتھ ہوتے۔ بابا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آتے اور میرے بابا سارے کام چھوڑ کر علی مرتضیٰ کا چہرہ مبارک کو دیکھتے، مسلسل چہرے علی کو دیکھتے۔ تو ایک مرتبہ میں نے پوچھ دیا، میرے بابا ابو بکر، جب آپ بیٹی کے گھر کو آتے ہیں تو آپ سارا وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو بیٹی غلطی نہ کرنا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے میں ایک ایک لمحہ علی مرتضیٰ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اہل بیت اطہار کے خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، 11 سال 6 مہینے کے حکمران، اہل بیت اطہار کے چوکھٹ پر قدموں میں رہتے تھے۔ اور حضرت سیدنا جامع الخلق، کامع الایمان، شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام حسن اور امام حسین کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ یہ خلفائے راشدین کی محبت کی اٹوٹ حکومت تھی۔ یاد رکھو، اہل بیت اطہار سے محبت دین شرف کی اول ہے، اس میں ہو خامی تو ہمارا دین نامکمل ہے۔ اہل بیت اطہار سے اتنی نسبت کو مضبوط کر لو۔ میرے آقا نے آخری خطبہ جمعہ میں کہا، اہل بیت اطہار کی جس نے تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، جس نے میری تعظیم کی اس نے میرے خدا کی تعظیم کی۔ آپ تمام کا مشکور ہوں، خصوصاً جو ہے الیاس احمد شاہ خادری صاحب قبلہ کا مشہور ہوں، اور حافظ محمد علی صاحب اور دستگیر پاشا خادری صاحب، ان تمام کا
جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہے حیدرآباد کی تقریباً 50 تنظیمیں مل کر یہ فیصلہ کی ہے، یاد رکھو گستاخ رسول کی سزا اسلام نے صرف موت کا اظہار کیا ہے، اور اسلام میں گستاخ رسول کی سزا صرف موت ہے، اور غلامان مصطفیٰ کی جانب سے ہم نے ایک ملعون گستاخ رسول غازی آباد اتر پردیش میں میرے آقا کی شان اقدس میں، شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کیا، تو ہم نے احتجاجی جلوس نکالا، اور یاد رکھو ایک صحابی رسول جو ہے پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو میرے آقا جو ہے مذاق کرتے ہوئے اس صحابی سے پوچھے تم سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہو؟ تو وہ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کو چاہتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد تو میں اپنی بیوی اور بچوں کو چاہتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد میں اپنے خاندان والوں کو چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کس کو چاہتے ہو؟ میرے دادا اور دادی، نانا اور نانی کو چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کس کو چاہتے ہو؟ میری دولت اور میری جاگیرات، میری محلات، میرے گھر کو چاہتا ہوں۔ تو قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا دین نامکمل ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ، جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ آج فیس بک پر یا یوٹیوب پر یا واٹس ایپ پر جو ہے احتجاجی پیامات دے کر یہ سمجھنے لگی ہے میری قوم کہ میری ذمہ داری ہو گئی۔ نہیں، آج ہم کو یہ تنظیمیں جو آج ایک متفقہ فیصلہ کرتے ہوئے 29 جو ہے اکتوبر کو ایک گستاخ رسول کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ ہندوستان ہے، ارے اس ملک کو ہم نے بہت سنوارا ہے، 1000 سال تک ہم نے اس ملک کو سنوارا ہے۔ ارے اس ملک کے چپے چپے پر ہماری عظمتوں کے نشان ہیں۔ ارے اس ملک کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر سے ہمیں محبت ہے۔ ارے تم کیا کیے اس ملک کے لیے؟ ارے جو بھی ہے ہمارا ہے۔ ہندوستان میں ہم نے 1000 سال تک حکمرانی کی، اور ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ ہم نے کیا، ایک جہتی کا مظاہرہ ہم نے کیا، اور ہم نے جو ہے کیسے کیسے لوگوں کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ مہاراجا کرشن پرساد کو بھی ہم نے بنایا، اور جو ہے کوتوال ہم نے بنایا۔ بڑی تاریخ ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، گستاخ رسول کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے گھروں پر سیاہ پرچم لہرانا ہے، آپ اپنے گاڑیوں پر سیاہ پرچم لہرانا ہے، اور وہ سیاہ پرچم اور تمہاری تجارتی دکان جب بند ہوگی تو وہی تمہاری آخرت میں اور خبر میں وہ نسبت کام آنے والی ہے۔ یاد رکھو کوئی اور تم 1000 حج کرے ہوں گے، 1000 عمرے کرے ہوں گے، 10 کروڑ صدقہ دیے ہوں گے، لیکن صرف حب نبوی ہی حشر میں کام آئی جلیل۔ صرف حب نبوی ہی حشر میں کام آئی جلیل۔ نہ طاعتیں آئیں، نہ زہد آیا، نہ تقویٰ آیا۔ 3 سوالات خبر میں پوچھے جائیں گے، من رب کا، من دین کا، من نبی کا۔ اور اس خبر کی ٹریننگ یہ ہے جو آپ جس جلسے میں بیٹھے ہیں، اس خبر کے تیسرے سوال کی ٹریننگ ہے جو یہ نعتیہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اس خبر کی تیسرے سوال کے جواب کی ٹریننگ ہے جو چھابرا میں خانقاہ حسینیہ میں اجتماعات ہوتے ہیں۔ یہ غور و فکر کیجئے، تم کو تیار کیا جاتا ہے، تم کو جو ہے قابل بنایا جاتا ہے، تم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو متحد اور منظم ہو کر 29 اکتوبر کو یہ ثابت کر دینا ہے کہ ابھی ہم اس ملک میں زندہ ہیں، اور جب تک میرے آقا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن گستاخ، شان رسالت میں گستاخی کلمات کرنے والا جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں بند ہوگا، ہم جیکٹ کی نیند نہیں سوئیں گے، یہ ہمارا اعلان ہے۔ یاد رکھو 29 اکتوبر کو غلامان مصطفیٰ کمیٹی بھی جو ہے بند میں حصہ لے گی، کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حصہ لے گی، اہل سنت والجماعت سیرت کمیٹی بھی حصہ لے گی۔ ارے ہمارا جینے کا مقصد ہی یہ ہے، اہل بیت اطہار کی محبت، ہمارا جینے کا مقصد ہی یہ ہے۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو سزا دو۔ میں اس اسٹیج سے ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج ہندوستان کو جنت نشان دیکھنا چاہتے ہو، ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارگی اور پرامن فضا کو تم دیکھنا چاہتے ہو، تو اس ملعون نرسنگھ آنند کو گرفتار کرو، سلاخوں کے پیچھے بھیجو اور فاسٹ ٹریک کورٹ کے ذریعے کیس چلاتے ہوئے اس کو پھانسی کی سزا دو۔ ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں۔